نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلباء، صاحب کتاب نے لکھا ہے مواضع الفصل يجب الفصل في 5 مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إلى آخر العبارة المرادة في هذا الدرس. اس سے پہلے دروس البلاغہ میں ہم نے وصل اور فصل کو پڑھنا شروع کیا ہے جو 7ویں باب سے تعلق رکھتا ہے. اس میں سے ہم نے وصل اور فصل کے بارے میں پڑھا کہ وصل کس کو کہتے ہیں اور فصل کس کو کہتے ہیں. پھر وصل کی جگہیں کیا کیا ہیں اور آج ہم پڑھیں گے فصل کی جگہیں کیا کیا ہے. فصل یعنی جدا کرنا، جو دو جملوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ بولنا یا لکھنا، یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے. تو اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے جتنا آج ممکن ہوگا. تو صاحب کتاب نے لکھا ہے مواضع الفصل، جدا کرنے کی جگہیں، دو جملوں کے درمیان جدائی رکھنے کی جگہیں، یعنی کسی بھی حرف عطف سے ان دو کو نہ ملایا جائے، دو جملوں کو، تو ان کو کہتے ہیں مواضع الفصل. یجب الفصل فی 5 مواضع، 5 جگہوں پر فصل کرنا واجب ہے. الاول، پہلی جگہ ان یکون بین الجملتین اتحاد تام، دو جملوں کے درمیان مکمل اتحاد ہو، پورا اتحاد ہو، یعنی معنی کے اعتبار سے دو جملے جیسے ہیں. بأن تكون الثانية بدلا من الأولى، یہ کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا بدل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے امدکم بما تعلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے جو تم جانتے ہو. امدکم بانعام وبنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے چوپائے اور بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تم کو چوپائے دیے ہیں اور بیٹے دیے ہیں. تو یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا بدل ہے. دیکھیے امدکم بما تعلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، یہ ہے اس میں جو تم جانتے ہو. اب یہاں جو تم جانتے ہو میں جو کیا ہے مطلب وہ ہے انعام اور بنین، یعنی چوپائے اور بیٹے. تو اس جگہ میں دو جملوں کو ملانا نہیں ہے بلکہ دونوں کو الگ الگ رکھنا ہی واجب ہے. اس کے بعد ہے او بأن تكون بیان اللہ، یا دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے بیان ہو، وضاحت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کی طرف وسوسہ کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم، شیطان نے کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کی رہنمائی نہیں کروں گا، کیا میں تجھے ایسے درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں جس کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو. تو فوسوس الیہ الشیطان، تو یہ پہلا جملہ ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے کہ کیا وسوسہ تھا، وہ کیا بات تھی وہ، لیکن دوسرا جملہ جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں شجرۃ الخلد کے بارے میں نہ بتاؤں، تو یہ ہے وہ وسوسہ. اسی سے پہلے جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے، پہلے جملے کا بیان ہو جاتا ہے. تو لیکن معنی میں دونوں جملے ایک ہی جیسے ہیں، اتحاد تام ہے. او بأن تكون مؤکدۃ لها، یا اس طرح سے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو، دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو، جیسے فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو مہلت دو، ان کو مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت ان کو دے دو. تو یہ پہلا جملہ ہے، اس میں کافروں کی مہلت کے بارے میں بات ہے، اور دوسرا جملہ جو اسی کی تاکید ہے کہ بھئی ان کو مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت ان کو دے دینی چاہیے. تو معنی میں دونوں جملے ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جملہ دوسرے جملے کی تاکید ہے. تو اس طرح سے
دونوں جملوں کو الگ الگ رکھا جائے گا، جدا کر کے رکھا جائے گا، فصل کر کے رکھا جائے گا۔ ويقال في هذا الموضع ان بين الجملتين كمال الاتصال، اور اس جگہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے، مکمل اتصال ہے۔ یہ تو پہلی جگہ ہے جہاں پر دو جملوں کے درمیان فصل کرنا واجب ہے۔ دوسری جگہ ہے الثانی ان يكون بين الجملتين تباين تام، یہ کہ دونوں جملوں کے درمیان مکمل تباین ہو۔ مکمل معنی کے اعتبار سے پہلا جملہ کچھ ہے، دوسرا جملہ کچھ ہے، تو دونوں جملے کے درمیان بالکل واضح اختلاف ہے، واضح تباین ہے، پہلے جملے کا معنی مختلف ہے دوسرے جملے کے معنی سے۔ بأن يختلف خبرا او انشاء، یہ کہ دونوں مختلف ہوں خبر یا انشاء کے اعتبار سے، پہلا جملہ خبر ہے دوسرا انشاء ہے، یا پہلا جملہ انشاء ہے دوسرا خبر ہے، تو اس اعتبار سے دونوں مختلف ہیں، تو اس ایسے جملے میں بھی یا ایسے دو جملوں کے درمیان بھی فصل ہی کیا جائے گا، نہ کہ وصل کیا جائے گا۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے وقال رائدهم ارسو نزاولها، ان کے قائد نے کہا، یعنی قوم کے قائد نے، جماعت کے قائد نے یا لشکر کے قائد نے کہا ارسو، خیمے لگا دو، یہاں پر رکنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے لگا دو اپنے خیموں کو، یا خیموں کے جو کھمبے ہیں ان کو لگا دو۔ نزاولها، ہم اس کی کوشش کریں گے، یا ہم اس میں گھسیں گے، یعنی لڑائی میں، جنگ میں۔ یہاں پر ہا کی ضمیر حتف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فحتف كل امرئ يجري بمقدار، ہر انسان کی موت تقدیر کے مطابق ہی چلتی ہے۔ ہر انسان کی حتف ہوتا ہے موت، مقدار ہوتا ہے تقدیر، ہر انسان کی موت تقدیر کے مطابق ہی چلتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں ارسو یہ انشاء ہے، یہ انشاء ہے ارسو، کیونکہ فعل امر ہے، انشاء ہے، اور نزاولها فعل مضارع ہے، یہ خبر ہے، تو پہلا دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ تو ایسے دو جملوں کے درمیان جدائی ہی رکھی جائے گی، بیچ میں حرف عطف نہیں لایا جائے گا، فا یا واو یا ثم یا کوئی اور۔ تو ارسو تم لوگ قیام کے لیے خیمے لگا دو، اور یہ جملہ ہوا نزاولها، ہم اس کو لڑیں گے یا ہم اس کی کوشش کریں گے، یعنی لڑائی کی کوشش ہم کریں گے، لڑائی لڑیں گے۔ تو دوسرا جملہ ہوا دونوں جملوں کے درمیان جدائی ہی رکھنا یہاں واجب ہے۔ او بألا يكون بينهما مناسبة في المعنى، یا یہ کہ دونوں جملوں کے درمیان معنی میں کوئی بھی مناسبت نہ ہو، جیسے کہ آپ کہتے ہیں علی کاتب الحمام طائر، یہ دو جملے علی کاتب، علی کاتب ہے، الحمام طائر کبوتر ایک پرندہ ہے، تو کیا مناسبت ہے؟ پہلا جملہ کہیں ہے اور دوسرا کہیں اور ہے، تو ان دونوں جملوں کے درمیان میں کوئی بھی مناسبت نہیں ہے، لہذا دونوں کو جدا جدا ہی رکھا جائے گا۔ فإنه لا مناسبة في المعنى، اس لیے کہ معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے بین کتابت علی و طیران الحمام، علی کے لکھنے میں اور کبوتر کے اڑنے میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ويقال في هذا الموضع ان بين الجملتين كمال الانقطاع، اور اس جگہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال درجے کا انقطاع ہے، مکمل انقطاع ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔